وہ جب سے اپنی بہن کو خان حویلی چھوڑ کر آیا تھا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ زید خانزادہ نے دشمنی میں زبردستی اس کی بہن سے نکاح کیا تھا۔ مجھے زید خانزادہ کی چھوٹی بہن ایمل خانزادہ سے نکاح کرنا ہے۔ اگر رات تک وہ مجھے ڈیرے پر نہ ملی تو تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا تو سارے آدمی باہر نکل گئے۔ رات 11 بجے کے قریب شہر سے ایمل کو اغوا کر اس کے ڈیرے پر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کم عمر نازک لڑکی خوف سے پیچھے ہوتی فرجاد شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل وہ بھی اسے دیکھ مبہوت رہ گیا تھا، لیکن پھر اپنی بہن کی شکل یاد آتے ہی پنچایت کا فیصلہ سب کو ماننا ہی پڑا تھا۔ مگر فرجاد شاہ اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ پورا گاؤں اس فیصلے کے خلاف تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ اگر یہ فیصلہ نہ مانا جاتا تو اس کا خمیازہ پورے گاؤں کو بھگتنا پڑتا۔ فرجاد شاہ اپنے باپ امیر شاہ کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، پر وہ خود کو اس وقت بہت کمزور محسوس کر رہا تھا جب اس کا سامنا اپنی بہن سے ہوا۔ اس کی بہن اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فرجاد نے اپنی آنکھیں چراتے ہوئے کہا کہ چادر اوڑھ لے۔ فرجاد نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، مجھے معاف کر دینا، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، میں بہت جلد تمہیں اس دوزخ سے نکال لاؤں گا۔ زید خانزادہ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نور نے فرجاد کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ رو کر وہ فرجاد شاہ کے مقابل آئی تھی اور بولی، بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے۔ آپ نے مجھ پر یقین کیا تھا اور مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ مجھے اس کے پاس اس حویلی میں کبھی نہیں بھیجیں گے۔ فرجاد بھائی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ فرجاد نے اس وقت خود کو دنیا کا سب سے کمزور آدمی محسوس کیا۔ نور کے والد امیر شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ فرجاد کے ہمراہ خانزادہ حویلی کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ جبکہ فرجاد شاہ کی گاڑی دیکھ کر زید خانزادہ بھی اس کی جانب آیا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور صاف جھلک رہا تھا۔ جبکہ فرجاد نے آگے بڑھ کر نور کو اپنے سینے سے لگانا چاہا تو زید خانزادہ بے دردی سے ان کے درمیان آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے فرجاد کے سینے کو دھکا دیتے ہوئے بولا، ذرا فاصلہ رکھیں، مجھے بالکل نہیں پسند کہ میری بیوی کے قریب کوئی آئے۔ جبکہ اس کی بات سن کر فرجاد شاہ نے اس کا گریبان جکڑا اور بولا، یہ میری بہن ہے۔ لیکن خانزادہ نے اس کے ہاتھ سے نرمی سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا، سالے صاحب، ذرا آرام سے، یہ حویلی میری ہے۔ اگر آپ یہاں سے زندہ جانا چاہتے ہیں تو چپ چاپ چلے جائیں، ورنہ، فرجاد شاہ نے بھی اسی کی ٹون میں کہا، ورنہ۔ جبکہ ان دونوں کو غصے میں دیکھ کر گارڈز درمیان میں آئے، فرجاد نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جو کہ خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ جبکہ زید خانزادہ نے فرجاد شاہ کی نظروں کے تعین کو محسوس کیا اور نور کی کلائی بے دردی سے تھامتے ہوئے اسے حویلی کے اندر لے گیا۔ جبکہ فرجاد شاہ جلتے کڑتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نور نے زید خانزادہ کی پکڑ اپنی کلائی پر محسوس کی تھی جو کہ بہت سخت تھی۔ اس نے زین خانزادہ سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، مگر حویلی کے اندر جاتے ہی زید نے ایک جھٹکے سے نور کو فرش پہ دے مارا۔ بے دردی سے گرنے کی وجہ سے نور کے ہاتھوں میں موجود کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں گھس چکی تھی۔ اب وہاں سے خون بھی نکل رہا تھا، مگر زید خانزادہ کے اگلے قدم نے نور کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ زید خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کے بال بے دردی سے پکڑے اور اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا، خبردار، اگر آئندہ اتنی تیز آواز تمہارے حلق سے نکلی تو زبان کھینچ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ نور اس کے خوف سے پیلی پڑنے لگی تھی۔
तभी एक औरत ने आगे बढ़कर जैद खानजादा से नूर के बाल छुड़वाए थे और नूर को अपने साथ खड़ा किया था। जैद ने अपनी माँ से आगे बढ़कर सलाम किया था तो उन्होंने एक मुलाजिमा से कहा कि जाकर नूर को जैद खानजादा के कमरे में छोड़ आए, और वह खुद जैद खानजादा से बात करने का इरादा रखती थी। मगर जैद खानजादा खामोशी से वहाँ से निकलता चला गया। उन्होंने जैद खानजादे की पुश्त देखी थी और उन्हें वक्त पीछे जाता हुआ महसूस हुआ था। कुछ साल पहले भी वो ऐसा मंजर देख चुकी थी और उसके बाद का इंजाम याद करके उनके वजूद ने एक झुरझुरी ली थी। जैद की वालिदा अच्छी तरह जानती थी कि अगर जैद खानजादा को अभी ना रोका गया तो उसका इंजाम भी माजी के उस किरदार के जैसा होगा जिसका जिक्र करना भी इस हवेली में ममनू है। लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि जैद खानजादा कभी भी उनकी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अपनी बात उन्हें इस तरह से जैद खानजादा को समझानी है कि वो उनकी बात और उस बात से ज़ाहिर होने वाले मकसद को अच्छी तरह समझ लें, वरना तारीख अपने आप को दोहराएगी और उस हवेली की दरो दीवार फिर से वो मंजर दोबारा देखेंगे जिन्हें बहुत मुश्किल से भुलाया जा रहा था। वो फ़कत सोच के ही रह गई थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो वो आगे देखने वाली थी वो तो किसी ने सोचा ही नहीं था। फरजाद शाह जब से अपनी बहन को उस हवेली छोड़कर आया था, उसे अपना बदन अंगारों पर जलता हुआ महसूस हो रहा था। क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसने डेरे का हशर नशर बिगाड़ दिया था। तभी एक मुलाजिम आगे बढ़ा तो फरजाद शाह ने चिंगाड़ते हुए कहा कि मुझे आज हर हाल में जैद खानजादा की बहन अपने डेरे पर चाहिए। उसकी बात सुनकर वो मुलाजिम तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया, यानी कि उसके हुक्म पर यह काम हो जाना था। लेकिन फरजाद शाह के जलते दिल को अभी भी सुकून नहीं आ रहा था। फरजाद शाह ने अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालकर खुद को पुरसुकून करना चाहा। इस वक्त वो इंतकाम की आग में जल रहा था। वो अच्छी तरह सोच चुका था कि जैद खानजादे से वो किस तरह बदला लेगा। उसे कुछ भी सुकून नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके अंदर की जलती हुई आग फरजाद शाह को बेचैन किए हुए थी। तकरीबन 2 घंटे गुजरने के बाद उसे मुलाजिम ने आकर खबर दी कि डेरे पर एमल खानजादा मौजूद है, जबकि फरजाद शाह, जो कि उस वक्त सिगरेट पी रहा था, उसी हालत में उठते हुए डेरे की तरफ चल पड़ा। मगर वहाँ से आती सिसकियों को महसूस करके उसने बेदर्दी से अपने मुलाजिम की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठाते हुए बोला, मैंने तुम्हें इसे यहाँ लाने का कहा था। जबकि मुलाजिम अपनी ऐसी हालत महसूस करते हुए बोला, सरदार, कुछ भी नहीं किया, कोई भी किसी भी तरह का कोई जुल्म नहीं किया, आप चाहें तो इससे पूछ सकते हैं। फरजाद शाह ने बेदर्दी से मुलाजिम को ज़मीन पर दे मारा और डेरे के अंदर दाखिल हुआ। एक पल के लिए एमल खानजादा ने उस सफ़ाक इंसान को देखा था जो चट्टान की मानंद उसके सामने खड़ा था, जबकि फरजाद शाह भी इतना मुकम्मल हुस्न देखकर एक पल के लिए तो जम ही गया था। गहरी हरी आंखें, चमकता रंग, गाल पर दहकता तिल, सुर्ख लिबास में वो कोई परी ही लग रही थी। लेकिन ये सिर्फ एक लम्हे का काम था। फरजाद शाह होश की दुनिया में आता हुआ उसके मुकाबिल गया और उसके दोनों बाजू बेदर्दी से जकड़ते हुए बोला, अपने आंसू बचा कर रखो, इन्हें ज़ाया मत करो। अभी तो तुम्हें अपने भाई की मैयत पर भी बिलक बिलक कर रोना है। जबकि फरजाद शाह की बात सुनकर एमल खानजादा ने उसकी आंखों में देखा था और उसको खुद से दूर धकेलते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाला के बारे में ऐसी बात कहने की। जबकि फरजाद शाह उसकी हिम्मत देखकर मज़ीद 4 कदम आगे हुआ और बोला, अच्छी बात है, तुम जैसी लड़की को तोड़ने में मुझे दिली सुकून मिलेगा। मुझे धमकाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी बात का मतलब समझने से पहले ही एमल खानजादा को फरजाद शाह ने फर्श पर दे मारा और खुद उस पर हावी होने लगा। एमल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर नाकाम रही। वो कहाँ पहाड़ जैसा वजूद और वो कहाँ नाजुक सी लड़की। उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी फरजाद खानजादा उससे दूर हुआ और उसका चेहरा देखते हुए मुस्कुरा कर बोला,
ایک بار سے کس کی ہمت ٹوٹتی ہے؟ کسی بھی دکھ کا مزہ تو تب ہی ہوتا ہے جب اس کی تکلیف آتے جاتے سانس کے ساتھ محسوس ہو۔ ایمل اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ تبھی فرجاد شاہ نے اس ملازم کو آواز دی اور کچھ اشارہ کیا۔ ایمل سے اس نے کہا کہ اگر اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو تو خاموشی سے میرے ساتھ نکاح کر لو، ورنہ میں نے تمہارے بھائی کے پیچھے ایک شوٹر لگا رکھا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو وہ 1 منٹ میں تمہارے بھائی کو اڑا دے گا۔ بعد میں مجھ سے شکایت نہ کرنا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں۔ ایمل کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ فرجاد شاہ کو اپنی فتح محسوس ہوا تھا۔ ایمل نے فرجاد شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، نکاح؟ مگر تم ایسا کیوں کرو گے؟ فرجاد شاہ نے کہا، وہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اگر تم میری بات مانو گی تو اچھا ہے، ورنہ مجھے ذرا دکھ نہیں ہوگا تمہارے بھائی کو ہمیشہ کے لیے سلانے میں۔ ایمل نے بے قرار ہوتے ہوئے فرجاد شاہ کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ایمل نے کانپتے ہاتھوں سے فرجاد شاہ کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیا تھا۔ اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ تو اپنی خالہ کے پاس چھٹیاں گزارنے کے لیے گئی تھی۔ اس کی 17ویں سالگرہ بھی اس کی خالہ منانے والی تھی۔ تبھی تو وہ سرخ رنگ کے فراق میں تیار ہو رہی تھی، لیکن جب وہ گھر سے نکلی تو اس سے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا، اور اس کے بعد یہ سب ہو گیا۔ ایمل خانزادہ نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی سالگرہ والے دن اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ جبکہ فرجاد شاہ نے ایمل کو سوچوں میں گم دیکھا تو اسے نور کا خوف سے پیلا پڑتا چہرہ یاد آیا۔ فرجاد شاہ آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ ایمل ایک طرف جا گری۔ ہاتھ کی پشت سے دیکھا تو ہونٹ سے خون آ رہا تھا۔ ایمل نے مزید روتے ہوئے فرجاد شاہ کی جانب دیکھا تو فرجاد شاہ نے اس کے دوسرے گال پر بھی اتنی ہی بے دردی سے تھپڑ دے مارا۔ ایمل خوف سے پیچھے کی جانب ہو کر بیٹھ گئی۔ فرجاد شاہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑے تو اسے ایمل کی سسکیاں سنائی دیں۔ آگے بڑھ کر اس نے ایمل سے کچھ کہنا چاہا، مگر ایمل خوف کی وجہ سے چیختے ہوئے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ فرجاد شاہ نے اس کو کانپتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس کی شال اس کے کندھوں پر سے سر پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر ڈیرے سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی کے اندر بے دردی سے دھکا دینے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑکوں پر بہت تیز سپیڈ سے چل رہی تھی، جبکہ ایمل بہت مضبوطی سے سیٹ کو پکڑ کر بیٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ اچانک ہی فرجاد شاہ نے بریک لگائی اور ایمل کا سر بے دردی سے ڈیش بورڈ سے جا لگا تھا۔ ایمل نے سر سے ہاتھ ہٹایا تو اس کا گورا ہاتھ خون سے لال ہو چکا تھا، جبکہ فرجاد شاہ گاڑی سے نکلا اور اسے بھی کھینچتے ہوئے گاڑی سے نکال کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ امیر شاہ نے جب ایمل خانزادہ کو فرجاد شاہ کے ساتھ دیکھا تو آگے بڑھ کر فرجاد شاہ کے منہ پر ایک تماچا دے مارا، جبکہ ایمل اپنے حواس زیادہ دیر قابو میں نہ رکھ سکی اور فوراً بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ امیر شاہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ملازمہ سے کہا کہ اسے کمرے میں لے جائے، ڈاکٹر کو بلائے، جبکہ فرجاد شاہ خاموشی سے کھڑا ہوا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے فرجاد شاہ کے منہ پر ایک اور تماچا دے مارا اور بولے، یہ پرورش کی تھی ہم نے تمہاری، تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے، کیوں لائے ہو اس بچی کو یہاں؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ تم لگی ہوئی آگ کو اور ہوا دے رہے ہو، اس میں سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا فرجاد شاہ۔ جبکہ فرجاد شاہ نے اپنے باپ کو دیکھا اور بولا، وہ بچی اب میری منقوہہ ہے، نکاح کیا ہے میں نے اس سے، اور آپ کو پتہ ہے وہ زید خانزادہ کی بہن ہے، اس کے بھائی نے جو کیا اس کا خمیازہ یہ چکائے گی، اور اگر آپ ہمارے درمیان میں آئے تو یاد رکھیے گا میں آپ کا ہی خون ہوں۔ بہن کو آپ نے پرانے دشمنی کی بھیڑ چڑھا دیا، ماں کے لیے آپ نے کبھی انصاف نہیں مانگا، اور اب میری بیوی کی آپ کو بہت فکر ہو رہی ہے۔ جبکہ اس کا لہجہ اور اس کی بات سن کر امیر شاہ نے ایک تھپڑ اور اس کے منہ پر دے مارا۔ فرجاد شاہ نے اپنے زخمی ہونٹ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، آپ مجھے بے شک زندہ دفنا دیں، لیکن اب وہی ہوگا جو فرجاد شاہ چاہے گا، کیونکہ میں اس گاؤں کا ہونے والا سردار ہوں، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ مجھے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
آپ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ امیر شاہ بس اس کا لہجہ اور اس کی بات سن کر اپنے ماتھے پر آئے پسینہ صاف کر چکے تھے، جبکہ فرجاد شاہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زید خان زادہ کو جب اس بات کا علم ہوگا تو وہ بدلہ لینے کے لیے کیا کچھ کر جائے گا، لیکن فرجاد شاہ نے غصے کی حالت میں یہ جو قدم اٹھایا تھا یہ واقعی بہت زیادہ حساس تھا۔ وہ اپنی سوچ میں تھے جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ وہ لڑکی ابھی بھی ہوش ہے، لیکن زخموں پر مرہم لگا دی گئی ہے۔ امیر شاہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ رات کے وقت گاؤں میں ویسے ہی لوگ کم باہر نکلتے ہیں، لیکن اب سردیوں کی راتیں تھیں، سب لوگ اپنے ہی گھروں میں دہک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس بے فکری کا انہیں خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اس گاؤں میں کوئی بھی قانون نہیں تھا، بس پنچایت ہی فیصلہ کرتی تھی۔ حالانکہ پنچایت بھی لوگوں کے حق میں فیصلہ کرتی تھی۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ یہاں کے بڑے خاندانوں میں خانزادہ اور شاہ حویلی کا ذکر اکثر ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ جدی پشتی امیر تھے، لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہاں کے لوگ بھی ان سے بہت خوش تھے۔ امیر اور بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی شروع سے اس گاؤں میں بہت عزت تھی، تو گاؤں کا سردار انہی کے خاندان میں سے کسی کو چنا جاتا تھا۔ امیر شاہ اس وقت نئے سردار بنے تھے، جبکہ ان کی ایک اولاد فرجاد شاہ اس دنیا میں آ چکی تھی، اور ان کی دوسری اولاد 1 مہینے پہلے ہی اس دنیا میں آئی تھی۔ نور شاہ ان کی زندگی میں مکمل تھی، تب بھی کسی نے ان کے گھر پر ڈاکہ ڈالا اور ان کی زندگیوں کا مقصد ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہ بات دب کر رہ جاتی اگر حویلی والے ایسا چاہتے، لیکن انہوں نے انتقام لینا چاہا، جس کے نتیجے میں انہی کی عزت خاک ہو کر رہ گئی۔ خانزادہ حویلی کا چھوٹا وارث نوران خانزادہ شہر سے واپس آیا تو اس کی نظر امیر شاہ کی بہن پر پڑی تھی۔ دونوں حویلیوں نے جب یہ بات محسوس کی تو اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہا۔ یہ کام خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ سارا گاؤں ہی اس چیز پر خوش ہو تھا کہ ان کے درمیان کی رنجش بھی کم ہو جائے گی۔ اور اس گاؤں کا سردار اس سال کون بنے گا؟ 1 سال خانزادہ اور 1 سال شاہ خاندان کا کوئی وارث سردار بنتا تھا، جبکہ شاہ حویلی اور خانزادہ حویلی والے بھی مطمئن تھے۔ نوران خانزادہ بھی بہت خوش تھا کیونکہ اس کی محبت اسے مل رہی تھی، جبکہ اچانک ایسی قیامت مچی کہ نکاح کے کچھ عرصے بعد جب نوران خانزادہ اپنی بیوی کو لینے شاہ حویلی گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت اوپر کی جانب جا رہی ہے۔ بنا سوچے سمجھے نوران خانزادہ اس عورت کے پیچھے گیا۔ نہ جانے کیسا تسلسل تھا جو ٹوٹا ہی نہیں۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی نوران خانزادہ نے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک انتہائی قدم اٹھانا چاہا۔ تبھی شور شرابہ ہونے کی وجہ سے امیر شاہ کی بیوی نے نوران خانزادہ کی گرفت سے نکل کر باہر بھاگنا چاہا، تو نوران خانزادہ نے انہیں سیڑھیوں سے روکنا چاہا، لیکن وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لمبی سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے فرش پر جا کر ٹھہر گئی، جبکہ فرش لہو لہان ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ وقت کے سوویں حصے میں ہوا تھا۔ فرجاد شاہ کی ماں اس دن کے بعد کبھی بھی آنکھیں نہ کھول سکی، وہ کوما میں چلی گئی تھی، جبکہ نوران خانزادہ نے یہ سارا الزام ایک ملازم کے سر پر ڈال دیا۔ امیر شاہ اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے خاموش رہے، کیونکہ ان کی بیوی بھی کوئی بیان دینے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے بات اندر ہی اندر دم توڑ گئی۔ نوران خانزادہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر کے ملک چلا گیا تھا اور وہیں پر اس نے اپنا خاندان بسا لیا، جبکہ امیر شاہ کی ایک وفادار ملازمہ نے یہ تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن حویلی کی عزت کے لیے خاموش رہی۔ ایسا امیر شاہ کو لگتا تھا۔ سارے گاؤں میں جب یہ قصہ عام ہو گیا تو امیر شاہ نے ایک نئی دشمنی کا آغاز کر دیا، جس کے بدلے میں زید خان زادہ کے والد کو اپنی ٹانگیں گنوانی پڑی اور وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر آ گئے تھے۔ یہ سب ایک وہم کی وجہ سے ہوا، مگر کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ کسی نے وجہ تلاش کرنا مناسب نہیں سمجھا اور لڑائی دشمنی میں بدل گئی۔ ماضی کا قصہ جب زید شاہ کے سامنے آیا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے نور شاہ کو اٹھا کر اس سے زبردستی نکاح کر لیا۔ چڑھتی جوانی کا غرور تھا یا جنون، فرجاد شاہ اور زید خانزادہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے تھے اور کوئی بھی حد پار کرنے کے لیے تیار تھے۔ امیر شاہ نے ماضی کے پنوں کو واپس بند کتاب کی نظر کیا اور اپنی خوبصورت اور باکردار بیوی کو دیکھا۔
جو کہ کبھی نہ بولنے کی قسم کھا کر لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور اس کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، فرجال شاہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا، میں ایک کمزور مرد ثابت ہوا ہوں۔ ان کی آنکھیں نم تھی، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ دیر رات تک زید خان زادہ واپس گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی لائٹ جلائی تو اچانک اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے اس وجود پر نظر گئی جو کہ بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ زید خان زادہ نے بغیر سوچے سمجھے ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا جگ مقابل کے اوپر انڈیل دیا۔ ہڑبڑا کر اٹھنے پر نور نے زید خان زادہ کو دیکھا تو خوف سے کھڑی ہو گئی اور زید خان زادہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زید خان زادہ نے نیچے سے اوپر تک بہت غور سے نور شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ نور اس کی جانچتی نظریں محسوس کر کے اپنے آپ میں سمٹی تھی، جبکہ زید خان زادہ کو ادھر ہی آ کر جنون چڑھا تھا۔ اس نے بے دردی سے نور کے ایک ایک لباس کو اس کے وجود سے الگ کیا تھا اور بہت بے دردی سے اس میں سمایا تھا، جبکہ نور درد سے بلبلاتے ہوئے اس سے خود سے دور بھی نہ کر سکی۔ اس شفاق انسان کی قربت میں اسے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ زید خان زادہ اس کی کمزور پڑتی حالت کو محسوس کر کے فخر سے مسکرایا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی گھنٹے وہ اس جان لیوا قربت میں سسکتی رہی۔ فجر کی اذانوں کی پہلی پکار پر زید خان زادہ نے بے دردی سے اسے بیڈ سے نیچے فرش پر دھکا دیا تھا اور نور اپنے لباس کو دیکھتے ہوئے رو بھی نہ سکی۔ یہ تھی اس کی زندگی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وقت اس کی زندگی میں اس طرح آئے گا۔ جبکہ کافی دیر رونے کے بعد نور نے گردن اٹھا کر دیکھا تو زید خان زادہ بے فکری سے سو رہا تھا۔ وہ اپنا بکھرا وجود سمیٹتے ہوئے واش روم میں چلی گئی تھی۔ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑی رہنے کے بعد اس نے اپنا وہی لباس پہنا اور کمرے سے باہر آئی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو دیکھا کہ سارے ملازم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اچانک نور کی نظر اپنے سامنے نظر آتے عکس پر گئی تو اپنے وجود پر زید خان زادہ کی قربت کی نشانیاں دیکھ کر وہ پل بھر میں سرخ ہوئی تھی۔ اتنا بے باک انسان اس کے سامنے سو رہا تھا۔ نور کا دل کیا زید خان زادہ کو قتل کر دے۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے اس نے پاس پڑا ہوا گلدان اٹھایا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر زید خان زادہ کی جانب جانے لگی۔ جیسے ہی نور نے گلدان زید خان زادہ کے سر پر مارنا چاہا، تبھی زید خان زادہ نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے خود اس پر قابض ہوا۔ نور تو کرنٹ کھا کر اٹھنے لگی تھی۔ زید خان زادہ مسکراتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کوشش اچھی تھی، مگر تم اتنی جلدی کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ اتنی جلدی تمہیں بیوہ نہیں ہونے دوں گا میں۔ نور نے اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو مار نہیں رہی تھی، وہ تو میں بس… زید خان زادہ نے اس کے ہاتھ سے گلدان لیا اور بے دردی سے دیوار پر دے مارا۔ گلدان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جبکہ گلدان ٹوٹنے کی آواز پر نور نے خوف سے زید خان زادہ کی طرف دیکھا تھا، جو کہ اب اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرہ نور کی چیخوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا، کیونکہ زید خان زادہ نے بے دردی سے اس کے جسم کو داغدار کر دیا تھا۔ نور کو تڑپتا چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلا۔ اپنے کمرے کے باہر ماں کو کھڑا دیکھ کر اس نے کہا، یہ کمرہ کوئی نہیں کھولے گا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ جبکہ اس کی ماں نے کہا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ زید خان زادہ ان کی بات کو سنی انسنی کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زید خان زادہ کی ماں یہ سوچ کر رہ گئی کہ ان کی تربیت کا کوئی اثر نہیں آیا تھا، یعنی کہ خون کی کشش تربیت سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ زید خان زادہ کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے وہ کمرہ کھلوایا اور ملازمہ کی مدد سے نور کے کپڑے وغیرہ بدلوا کر اسے دوائی دے کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ وہیں نور کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نور نے کروٹ لینی چاہی تو انہوں نے نور کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ نور ڈر کر اٹھ بیٹھی، مگر زخموں میں کھنچاؤ بڑھنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نور کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے رونے لگی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ خان زادہ ہیں، ان کے دل میں یہ کانپتے اور زخم دیتے ہوئے
خود تو بہت سخت جان ہے مگر کوئی رحم نہیں کرتے. میری بچی ہمیں معاف کر دینا. شاید ہماری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو. یہ بغیر سوچے سمجھے اس دشمنی کا حصہ بن رہے ہیں جو کہ بس یہ غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. نور نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. آپ انہیں کہیں مجھے یہاں سے جانے دیں. مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے. مجھے مار دیں گے آنٹی. میں یہ نہیں کر سکتی. میری بچی تمہیں حالات سے سمجھوتا کرنا ہوگا. ایک تم ہی ہو جو آنے والی نسل کا مستقبل سنوار سکتی ہو. اس دشمنی کو ختم کر سکتی ہو. نور ان کی بات سن کر بولی میں اتنی مضبوط نہیں ہوں. میں زید خانزادہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور بولی تم کر سکتی ہو مقابلہ. تم ایک عورت ہو. جب ایک عورت ایک مرد کو پیدا کر سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. مجھے پورا یقین ہے. بس میرا ساتھ دو. ایک دن حالات بہت مختلف ہوں گے. نور بھی خاموشی سے ان کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی تھی. اس دن کے بعد زین خانزادہ حویلی میں نہیں آیا تھا. 2 دن کے بعد نور کی حالت ٹھیک ہوئی تو اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا تھا. زید خانزادہ کی والدہ نے نور سے کہا تھا کہ وہ انہیں بھی اماں کہا کرے. نور بہت خوش تھی. اس نے تو اپنی ماں کا آنچل بس دیکھا تھا. محسوس تو وہ اب کر رہی تھی. وہ نور کا بہت خیال رکھتی تھی لیکن نور جب بھی زید خانزادہ کی آمد کا سوچتی تو ایک خوف سا اسے محسوس ہوتا تھا. وہ یہی دعا کرتی تھی کہ وہ کبھی حویلی واپس آئے ہی نہیں. زندگی کچھ اپنے ڈگر پر آئی تھی. 1 ہفتہ سکون کا گزرا مگر اگلے صبح جیسے ہی نور کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ زید خانزادہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا ہے. سامنے ہی نور کو دیکھ کر زید خانزادہ کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی اور نور تیزی سے اماں کے کمرے کی طرف بھاگی تھی جبکہ زید خانزادہ خاموشی سے اپنے والد کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا جو کہ لان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے. دوسری طرف جب ایمل کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے. ایمل کو اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا مگر کسی کو نہ پا کر اس کے دماغ نے بہت تیزی سے کام کیا اور وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے حویلی سے بھاگنے کا سوچنے لگی. ہال میں جھانک کر دیکھا تو کسی کو نہ پا کر ایمل کو مزید ہمت ملی. وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی حویلی کے دروازے تک جا پہنچی مگر اس سے پہلے وہ حویلی کا دروازہ پار کرتی تبھی فرجاد شاہ کے چٹان نما وجود سے ٹکرا گئی. ایمل اس سے پہلے گرتی فرجاد نے اسے سہارا دیا تھا. ایمل نے جیسے ہی اس کی جانب دیکھا تو اس کی پرانی کارروائی یاد آئی تھی جبکہ فرجاد شاہ ایمل کو غور سے دیکھ رہا تھا جس کے روشن چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح تھے. اس نے ایمل کو سیدھا کھڑا کیا اور قدرے نرم لہجے میں پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جبکہ ایمل اس کے انداز کو کچھ اور ہی سمجھ کر بولی میں یہاں سے. فرجاد نے اسے میں کرتے دیکھا تو بولا مجھے لگ رہا ہے تم یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی. جبکہ اپنی چوری پکڑے جانے پر ایمل دوبارہ بھاگنے لگی. تبھی فرجاد نے بے دردی سے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر کسی گڑیا کی طرح رکھا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا. ایمل فرجاد شاہ کی کمر پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی لیکن فرجاد شاہ نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا تھا. ایمل ہانپتے ہوئے فرجاد شاہ کو گھور رہی تھی جبکہ فرجاد شاہ نے ایمل کا یہ شیرنی والا روپ دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولا مجھے لگتا تھا کہ تم بہت چھوٹی ہو مگر میں غلط تھا. نہیں جانتا تھا. مگر ہو تو تم اسی خاندان کا خون نا جو کہ 1 نمبر کے مکار اور دھوکے باز لوگ ہیں. اپنے خاندان کے بارے میں بات سن کر ایمل فرجاد شاہ کے مقابل آئی اور سر اونچا کرتی ہوئی بولی بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم دھوکے باز لوگ ہیں اور آپ پیٹ میں چھرا گھونپنے والے لوگ ہیں. مکاری تو ہم نے آپ لوگوں سے سیکھی ہے. اس سے پہلے وہ کچھ کہتی جب فرجاد شاہ نے ہاتھ بلند کیا لیکن تھپڑ نہیں مار سکا. ایمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے فرجاد شاہ نے اس کی جانب دیکھا اور بولا زبان تم نے چلائی ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی لیکن سزا دینے کا انداز اس بار مختلف ہوگا. تمہیں اپنے بولنے پر ہی افسوس ہوگا. میرا تم سے وعدہ ہے. ایمل اس کی بات سمجھ ہی نہ سکی جب یہ فرجاد شاہ اپنی حد پار کرتے ہوئے ایمل خانزادہ کے جسم کے ساتھ اس کی روح کو بھی چھلنی کرتا چلا گیا تھا. ایمل کروٹ لیتی ہوئی بھی درد سے کراہ رہی تھی کیونکہ ستمگر نے اس کے وجود کو داغدار کرنے کے ساتھ ساتھ جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. فرجاد شاہ نے ایمل کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں. ایمل نے فرجاد شاہ کو نفرت سے دیکھتے ہوئے چہرہ موڑ لیا تھا
تبھی فرجاد شاہ نے اس کا چہرہ بے دردی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور بولا، آئندہ مجھ سے چہرہ مت موڑنا۔ جبکہ ایمل خوف سے بس سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ ایمل نہ جانے کب سو گئی۔ فرجاد شاہ نے آئینے سے اس کا عکس دیکھا تھا۔ وہ معصوم سی گڑیا فرجاد شاہ کو اچھی لگی تھی، مگر فرجاد شاہ اپنے احساس کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد فرجاد شاہ اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس کی عادت تھی، ہر دن شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس ضرور جاتا تھا۔ امیر شاہ نے جب فرجاد شاہ کو دیکھا تو اس نے بھی انہیں سلام کیا۔ اپنی ماں کے پاس جا کر فرجاد شاہ نے ان کے ہاتھ تھامے، جبکہ امیر شاہ نے کہا، فرجاد شاہ، میں بہت خوش تھا کہ تم نے کبھی مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا، مگر تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں ایک باوقار اور شفیق عورت ہے۔ میں جانتا ہوں میں کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتا، لیکن مجھے یقین تھا تم اپنی ماں سے جتنی محبت کرتے، نور سے جتنا لگاؤ ہے، کبھی کسی لڑکی کو تکلیف نہیں دو گے، مگر تم نے اپنی ماں کی تربیت پر ہی سوال اٹھا دیا۔ فرجاد شاہ نے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اپنے بابا کے پاس جا کر بیٹھا اور بولا، بابا، میں جانتا ہوں میں نے آپ کو ہرٹ کیا، مگر مجھے معاف کر دیں۔ مجھے جو صحیح لگ رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں، مگر اب میں ایمل پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک میٹنگ ہے، جا رہا ہوں، آپ اماں اور ایمل کا خیال رکھیے گا۔ انہوں نے بھی فرجاد شاہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا ایک سمجھدار انسان ہے۔ وہ غصے میں تھا، آئندہ انہیں شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ انہوں نے نور کو ایسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئی تھی کہ زید خانزادہ حویلی میں داخل ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے مسکراتے ہوئے نور کو کہا، تم کب تک ایسے بھاگتی رہو گی؟ یہ حویلی زید خانزادہ کی ہے بیٹا، اور جتنا میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں وہ ڈرنے والوں کو مزید ڈراتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کا مقابلہ کرو، ہمت سے کام لو۔ نور نے پاس رکھے گلاس سے پانی پیتے ہوئے کہا، میں ایک ہفتے سے ہمت ہی تو جٹا رہی تھی اماں، لیکن انہیں دیکھ کر میری ساری ہمت ہوا ہو گئی۔ وہ بھی بابا کے پاس گئے ہیں، بعد میں وہ میری خبر اچھی طرح لیں گے، آپ مجھے بچا لینا۔ انہوں نے بھی اپنی معصوم سی بہو کو دیکھا جو ان کے بیٹے کو جلاد بنا رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی بات نہیں کر رہی تھی جب زید خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ نور نے وہاں سے اٹھ کے جانا چاہا، تبھی زید نے اس کی کلائی تھامی اور اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا، ہماری حویلی کا دستور ہے کہ جب بھی شوہر واپس آتا ہے تو بیوی اس کا مسکرا کر استقبال کرتی ہے، نہ کہ بھاگ کر۔ نور نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ زید خانزادہ اپنی ماں سے ملنے کے بعد نور کی کلائی تھامے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ نور نے اپنی کلائی پر زید خانزادہ کی گرفت محسوس کی تو کانپی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے زید نے اس کا ہاتھ موڑ کر نور کی پشت سے لگایا اور بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسے چھپ کر مجھ سے بچ جاؤ گے؟ بڑا پوچھتے ہو نا میرا قصور، میری کیا غلطی، تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہارے بھائی نے اتنی نیچ حرکت کی ہے، میری بہن کو اس لڑائی کا حصہ بنایا ہے۔ نور نے اس کی بات سنی تو بولی، آپ نے بھی تو یہی حرکت کی ہے۔ مردوں کی لڑائی میں عورتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ جبکہ اس کی اتنی چلتی زبان پر زید خانزادہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے بولا، تمہاری زبان بہت زیادہ چل رہی ہے، جاؤ یہاں سے ورنہ میں۔ نور وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ زید کے سامنے رہے گی تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہے گی جس سے زید خانزادہ کو غصہ آئے گا، اور بات کا انجام تو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد زید نے پورے کمرے کی ہر ایک چیز تہس نہس کر دی تھی۔ زید نے اپنے بابا کو بتایا تھا کہ کیسے فرجاد شاہ نے ایمل کو زبردستی اٹھا کر اس سے نکاح کر لیا ہے اور اب وہ اس کی حویلی میں ہے۔ اس کے بابا نے خاموشی سے زید کی بات سنی تھی اور کہا تھا کہ اس لڑائی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نوران خانزادہ نے جو جنگ شروع کی تھی اسے اب ختم ہونا ہوگا، اس لیے انہوں نے زید کو کہا تھا کہ وہ نور کو واپس اس کے گھر چھوڑ دے اور ایمل کو خاموشی سے وہاں سے لے آئے۔ جبکہ یہ بات زید خانزادہ کی غیرت کے خلاف تھی۔ وہ کوئی اور حل سوچ رہا تھا، مگر اسے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ پنچایت میں انہوں نے یہ مقدمہ رکھا تھا کہ ہر سال شاہ حویلی کا ہی کوئی نہ کوئی سردار بنتا ہے۔ اس سال خانزادہ حویلی سے کسی کو سردار بنایا جائے، لیکن فرجاد شاہ نے کہا کہ اب تو ہر پیڑھی میں سردار شاہ حویلی سے ہی لیا جائے گا۔ ان کی اس شرط کو ماننے کے لیے زید خانزادہ نے اپنی شرط رکھی کہ وہ اس کی بہن سے نکاح کرے گا۔
تاکہ کسی طرح دشمنی ختم ہو، پھر بھی دونوں خاندان ایک خاندان ہو جائیں گے۔ جبکہ پنچایت میں یہ بات مان لی گئی، فرجاد شاہ نے اپنی انا میں یہ قدم اٹھایا تھا جس کا نتیجہ دونوں عورتوں کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر اڑے ہوئے تھے، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جبکہ زید خانزادہ اپنی سرخ آنکھوں کو صاف کیا اور ایمل کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اس نے ایک ملازمہ سے کہا کہ جا کر نور کو بلائے۔ نور جب کمرے میں آئی تو زید نے اسے کہا کہ تم چادر اوڑھ لو، تمہیں تمہاری حویلی واپس چھوڑ کے آنا ہے۔ ایک دم زید نے نور کے چہرے کی جانب دیکھا تو اس کا چہرہ اتر گیا۔ زید اس بات کو سمجھ نہ سکا، جبکہ نور کے سوالوں نے مزید شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ لیکن حویلی کیوں جانا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اب میرا گھر یہی ہے۔ زید خانزادہ نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، جو میں نے کہا تھا اسے بھول جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ نور نے پھر کچھ بولنا چاہا، جب زید خانزادہ نے گھور کر اسے خاموش کروا دیا۔ نور اماں سے مل کر رو رہی تھی۔ زید خانزادہ کی ماں نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ انہیں بتا گیا کہ بابا کا حکم ہے۔ کافی دیر جب وہ باہر نہیں آئی تو زید نے گاڑی کا ہارن زور زور سے بجایا تھا۔ روتی بھی لگتی نور اس کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ سارے راستے وہ روتی ہوئی آئی تھی، جبکہ زید خانزادہ نے ایک جگہ گاڑی روکی اور غصے سے نور کا رخ اپنی جانب کیا اور بولا، کیا رونا آ رہا ہے؟ اب تو تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ زید کے اس طرح پوچھنے پر نور نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھے نہیں جانا، مجھے آپ اپنی ہی حویلی لے جائیں۔ زید نے کہا، کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، اور خبردار اگر آئندہ پلٹ کر ہماری حویلی کا رخ بھی کیا تو بہت جلدی تمہیں طلاق کے پیپر مل جائیں گے۔ جبکہ نور کی زرد پڑتی رنگت کو نظر انداز کرتے ہوئے زید خانزادہ واپس ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ دل ایک عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ نور گاڑی رکتے ہی گاڑی سے اتر گئی، جبکہ اس کو آتا دیکھ کر فرجاد شاہ بھی اس کی جانب گیا۔ زید خانزادہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ گاڑی سے نکلا اور فرجاد شاہ سے بولا، میں نے اپنی زبان پوری کر دی، اب تم بھی مردوں کی طرح اپنی بات پر قائم رہو اور میری بہن مجھے واپس دے دو۔ فرجاد شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہاری بہن کو اپنے پاس رکھنے کا۔ اس نے ایک ملازمہ کو آواز دی اور ایمل کو اپنی جانب آتا دیکھ کر زید خانزادہ اس کی جانب بڑھا۔ اپنی معصوم سی بہن کی سرد پڑتی رنگت اور ماتھے پر موجود زخم کے نشان کو دیکھتے ہوئے اس نے فرجاد شاہ کو بہت گھور کر دیکھا تھا، جبکہ فرجاد شاہ نے اس کی گھوری کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے قدم اندر حویلی کی جانب بڑھا دیے تھے۔ نور بار بار پلٹ کر زید خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو بہت احتیاط سے اپنی بہن کو گاڑی میں بٹھا کر خود بھی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ یکدم دونوں کی نظریں ملی تو نور نے فرجاد شاہ کے حصار سے نکلتے ہوئے زید خانزادہ کی جانب دیکھ کر کہا، اماں ٹھیک کہتی ہیں، آپ خانزادے بہت ہی شفاق اور ظالم ہوتے ہیں، میں بھی آپ کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ جیسے انسان سے میں نے محبت کی تھی اور آپ میرے شوہر ہیں۔ یہ بات کہہ کے نور اندر حویلی کی جانب بھاگ گئی، جبکہ زید خانزادہ اسی لمحے پتھر کا ہوا تھا۔ وہ حویلی سے تو خاموشی سے نکل کر آ گیا تھا، مگر اپنا دل وہیں کسی کونے میں چھوڑ آیا تھا۔ ساری رات حرام مشروب پینے کے باوجود بھی نور اس کے ذہن سے نہیں اتر رہی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا ہے کہ وہ بھی تو بچپن سے صرف اسی سے محبت کرتا آیا ہے؟ یہ تو بچپن کی محبت کب عشق میں بدلی اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اس لڑائی کی ضد میں اس نے اپنا آپ برباد کر لیا تھا۔ ایک ہفتے تک وہ اپنے چچا کے پاس تھا، وہاں ان کی حالت دیکھ کر زید خانزادہ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ گناہوں کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے۔ وہ اپنی دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے اور چلنے پھرنے سے بھی بہت عاجز تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دونوں ہی اپنے باپ سے بالکل ہی قطع تعلق تھے اور اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اہلیہ ان کی خدمت کر رہی تھی، لیکن وہ بہت شرمندہ تھیں۔ وہ ہر ایک بات جانتی تھیں۔ ملازمہ نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ نوران خانزادہ رو رو کر اپنے کیے پر معافی مانگ رہا تھا۔ زید خانزادہ کو اپنے فیصلے پر بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ واپس آ کر زندگی کو ایک موقع دے گا، لیکن بابا کی شرط کے آگے مجبور ہو کر اس نے نور کو واپس حویلی چھوڑنے کا فیصلہ مان لیا۔ جبکہ فرجاد شاہ نور کی بگڑتی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا، جو کہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بھی بلایا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا بخار کسی صورت کم نہیں ہو رہا، شہر لے جانا پڑے گا۔ فرجاد شاہ پریشان تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا نور کو کیا ہوا۔ تبھی فرجاد شاہ کو نور کی باریک سی آواز سنائی دی،
फरजाद शाह ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और बोला, नूर परेशान नहीं हो, तुम ठीक हो जाओगी, मुझे बताओ क्या बात है। नूर ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, भाई आप जैद से कहें कि वो मुझे तलाक न दे, मैं उनके बगैर रह लूँगी, मगर मेरा नाम अपने नाम से जुदा न करें। फरजाद शाह ने गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियां बंद की थी। वो नूर को वहीं छोड़कर खानजादा हवेली के लिए निकला था। जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ तो गार्डन में उदास बैठी हुई एमल पर उसकी नज़र पड़ी, जो कि अपने ख्यालों में गुम थी। फरजाद शाह उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। किसी का साया महसूस करके एमल पलटी तो अपने सामने फरजाद शाह को देखकर झूले से ही गिरने लगी थी। फरजाद शाह ने उसे वापस उसकी जगह पर बिठाया और बोला कि ये कोई तरीका है यहाँ बैठने का। एमल ने उसकी जानिब देखा और बोली, ये आपकी हवेली नहीं है, मैं यहाँ जैसे मर्जी रहूँ। आप तो मुझे अपनी हवेली से यहाँ भेज चुके हैं ना, तो आपका कोई हक नहीं है। एमल ने अपना रुख मोड़ लिया और उसी वक्त पर फरजाद शाह ने उसका मुंह दबोचकर अपने सामने किया था और बोला, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था मुझसे रुकना मोड़ना, लेकिन तुम भी ठीक कह रही हो, ये मेरी हवेली नहीं है। आगे की फिल्म तुम्हें अपनी हवेली जाकर दिखाऊंगा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। एमल अचानक एक दफा पर घबरा के खड़ी हुई और उसे देखते हुए बोली, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरे लाला मुझे आपके साथ नहीं जाने देंगे। फरजाद शाह ने उसके गाल पर चमकते हुए दिल पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, पहले तुम्हारे भाई की इजाज़त से तुम्हें लेकर गया था, वो मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता। तुम्हें कहा है तैयार हो जाओ, मैं अंदर से होकर आता हूँ। फरजाद शाह अंदर गया तो उसने देखा कि एक कमरे में कोई है। फरजाद अंदर गया तो जैद खानज़ादा नशे में डूबा हुआ था। उसके मुंह पर ठंडा पानी फेंका। जैद हड़बड़ा कर उठा और अपने सामने फरजाद शाह को देखकर बोला, अब क्या मसला है तुम्हें? तुम्हारी बहन दे तो दी, मुझे सुकून से रहने दो, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो? जबकि फरजाद शाह ने उसको खड़ा करते हुए कहा, मैं पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ, नूर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जैद अचानक से फरजाद शाह के गले लग गया। फरजाद को अपना कंधा भीगता हुआ महसूस हुआ, मगर वो खामोश रहा। थोड़ी देर बाद जब जैद खानज़ादा उससे दूर हुआ तो उसकी आंखें सुर्ख थीं। फरजाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं अपनी बहन की खुशियाँ चाहता हूँ तुमसे, और गिला शिकवा दूर करके ज़िंदगी में सुकून लाना चाहता हूँ। अपनी बीवी को भी पूरी इज्जत के साथ ही हवेली से लेकर के जाना चाहता हूँ। तुम्हें मंजूर है? जैद खानज़ादा कुछ बोलता है। इससे पहले उसकी वालदा ने कहा, हमें मंजूर है, कल हम अपनी बेटी को वापस लेने आ जाएंगे और आप भी अपनी बेगम को वापस लेकर जाएं। एक बड़े पैमाने पर वलीमे का एहतमाम करें। आप लोगों ने शादी ब्याह को मजाक बना लिया है और ये हमारा हुक्म है। अब कोई भी बात हम आप लोगों के मुंह से ना सुने। जबकि जैद खानज़ादा और फरजाद शाह खामोश रहे थे। जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। फरजाद एमल शाह, जबकि दूसरी तरफ नूर जैद खानज़ादा से खफा खफा वहीं बैठी थी। जैद ने उसका हाथ थामना चाहा तो उसने छोड़ दिया, जबकि कमरे में आकर भी वो अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। जैद ने उसे 2-3 मरतबा मुखातिब किया, लेकिन नूर ने कोई जवाब नहीं दिया। जैद अचानक से उसके कदमों में बैठ गया तो नूर ने उठना चाहा, मगर जैद ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसकी गोद में सर रखकर बोला, जानता हूँ तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मोहब्बत में तुमसे बेइंतहा करता हूँ। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए झूठे नहीं हैं, मुझे माफ़ कर दो। सब कुछ मैं नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, मेरा साथ दो, मुझसे ऐसे रुक ना मोड़ो, मैं मर जाऊँगा। जैद के अचानक इस तरह कहने पर नूर ने उसके लबों पर हाथ रखा था। जैद ने भी मुस्कुराकर उसके हाथ को, जबकि दूसरी तरफ फरजाद शाह अपनी छोटी सी बीवी के साथ बैठकर उसके स्कूल की और कॉलेज की लड़कियों के बारे में बातें सुन रहा था। एमल ने जब फरजाद को नींद में डूबा देखा तो बोली, सॉरी, आप सो जाएं। फरजाद ने कहा, आज की रात सोने की नहीं होती। एमल उसकी बात का मतलब समझती, मगर इससे पहले ही वो उस पर काबिज हो चुका था। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। पुरानी दुश्मनी भूलकर सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू किया था। जिंदगी में वो सारे रंग भर दिए थे जो उसे बेरौनक बना रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे कि हर एक को अपनी मोहब्बत मिल गई थी। नूर और जैद खानज़ादा, एमल और फरजाद शाह, लोगों ने अपनी अपनी दुनिया बसा ली थी। जो सोच थी वो पूरी नहीं हुई, और जब पूरी हुई थी वो बेहतरीन ज़िंदगी थी। ख़त्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसे लगा आपको ये मुकम्मल नावल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नावल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई एपिसोड, हर नया नावल आप तक पहुंचता रहे।
کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔